بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پکار ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان گلفراز صدیقی۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ جب بھی ایک کسی وکیل کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وکیل کا کام ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا، اور دوسرا یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید جو وکیل ہیں یہ لبرل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ غلط ہے، کنسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وکیل ہیں لیکن ان کا دین سے ایک پختہ ایک عقیدے کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو باقاعدہ طور پہ مدارس سے وابستہ لوگ ہیں لیکن اب وکلاء ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا تعارف بھی میں آپ کو کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سابق جوائنٹ سیکرٹری محترم حافظ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا حضرت کہ آپ کا تعارف، تاکہ وہ لوگ جن کے ذہن یہ بن چکے ہیں کہ ملا اور مسٹر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتے، یا یوں سمجھ لیجئے وہ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ کرا دیا گیا ہے کہ ملا اور مسٹر کا ایک بہت بڑا گیپ ہے، یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف بھی کروائیں اور اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پکار ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں نے تحصیل حسن ابدال ضلع اٹک کے ایک گاؤں کامرہ شرکی سے پرائمری پاس کیا، اس کے بعد میں نے حفظ قرآن کریم کیا، اس کے بعد میں نے درس نظامی کا پورا مکمل کورس کیا۔ پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے میری فراغت ہوئی، اور پھر میں نے اسلام آباد کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ سے تخصص فی الفقہ کیا، اور اس کے ساتھ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر LLB شرعیہ اینڈ لاء میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں سے میں نے 5 ایئرز کا کورس کمپلیٹ کیا، اور میں نے اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں LLM میں ایڈمیشن لیا، وہاں پر میں نے LLM کی ڈگری کی۔ ساتھ میں نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر 2008 میں وکالت شروع کی۔ 2008 سے لے کر 2020 تک میں وکالت کے شعبہ سے وابستہ ہوں۔ اس دوران میں نے 2015 میں اسلام آباد بار میں جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ الحمدللہ میں نے الیکشن ون کیا، میں کامیاب ہوا، اور بار کا میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، اور ابھی بھی میں الحمدللہ اسلام آباد بار کے اندر ڈسٹرکٹ کورٹ ہائی کورٹ میں وکالت کے شعبہ سے منسلک ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ دینی مدرسے سے بھی وابستہ رہے، پھر ابھی آپ وکلاء کا جو ہے وہ جیسے سابق جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے، تو میں اتنا جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ ملا اور مسٹر، یہ ان کے درمیان میں ایک تفریق لوگوں نے جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ واقعی یہ کنسیپٹ ہے، صحیح ہے، کلیئر؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں بتا دیجیے گا۔ جی، یہ انگریز نے مسلمانوں کے اندر مسٹر اور ملا کی تفریق ڈالی ہے، اور مسلمانوں کو یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ یہ مولوی ہے، اس کا کالج یونیورسٹی کے ساتھ، اس کا اداروں کے ساتھ، اس کا بیوروکریسی کے ساتھ، اس کا یونیورسٹیز کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا مسجد کے ساتھ، اس کا دینی تعلیم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں مزید اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس تفریق کے خاتمے کے لیے ہم نے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہے، اور اسی وقت میں ساتھ مدارس میں بھی کام کر رہی ہے، مسٹر اور ملا کی طبقاتی تفریق کو ختم کر رہی ہے، اور میں اس تنظیم کا مرکزی صدر رہا، پھر میں اس کا مرکزی شورا کا چیئرمین رہا۔ الحمدللہ یہ تنظیم اب بھی فعال ہے پورے پاکستان کے اندر، باقاعدہ یہ اپنا رسالہ نقیب طلبہ کے نام سے نکالتے ہیں۔ انتہائی پرامن طلبہ تنظیم ہے، دعوتی، فکری اور نظریاتی اس کا پروگرام ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے تصورات، ان کے افکار پر،
اور محمد علی جناح رحمہ اللہ کے ایک جو ملک پاکستان دو قومی نظریہ پہ حاصل کیا، اس نظریے پہ یہ پورے ملک پاکستان کے اندر نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ میرا اگلا سوال ملک صاحب آپ سے یہ ہے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل جو مذہبی طبقے کی طرف سے پیش ہوا، اہل سنت والجماعت کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پر قانون سازی کی جائے، میں آپ سے، چونکہ آپ وکیل ہیں اور وکلاء اور ظاہر سی بات عدالت سے وابستہ ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا واقعی یہ تحفظ بنیاد اسلام بل پر کوئی قانون بنتا ہے؟ اور یہ بھی جاننا چاہوں گا چونکہ اسمبلی سے متفقہ طور پہ یہ منظور ہوا، منظور ہونے کے بعد اس میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہوئی، اس حوالے سے بھی بتا دیں رکاوٹ پیدا کیوں ہوئی، اور تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں علم ہو سکے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا اور اس کے بعد یہ بل پنجاب کے گورنر صاحب کے ٹیبل پہ گیا، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ملک کے اندر جو بدقسمتی سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المؤمنین رضوان اللہ عنہما کو وہ نہیں مانتے، وہ نہیں تسلیم کرتے۔ اس بل کے دفعہ نمبر 5 میں یہ بات درج ہے کہ جو آدمی صحابہ اکرام کا نام آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس طبقے نے باقاعدہ طور پر لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور علی اعلان انہوں نے کہا کہ ہم ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ ان پہ تبرہ کرنا ہمارا عقیدہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہم نہیں مانتے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہم نہیں مانتے، تبرہ کرنا ہمارا عقیدہ ہے۔ وہی گروہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اسی گروہ نے رکاوٹ ڈالی، اسی گروہ نے اپنے سورس کے ذریعے، ذرائع کے ذریعے پنجاب کے گورنر صاحب کو اس پہ دستخط نہیں ہونے دیے، جس وجہ سے آج تک وہ باقاعدہ طور پہ قانون نہیں بن سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو یہ ایک امن کا پیغام ہوگا، امن کا داعی ہوگا، امن کی نوید ہوگی، اور یہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اور ملک پاکستان کلمے کے بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ وہ کلمہ اسلام صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں ملا۔ اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو آج نہ کلمہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ احادیث ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی، آج نہ پاکستان ہوتا، آج ہم انڈیا کے غلام ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پڑوسی ملکوں کے اشاروں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی یہ سازشیں ہیں، جس وجہ سے اس بل کو باقاعدہ قانون کی شکل نہیں دی جانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو یعنی تعلق ہے عدالت سے اور قانون کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے قانون پڑھا، لو پڑھا، کہا جاتا ہے کہ یہ قانون پہلے سے موجود ہے، مقدسات کی توہین نہیں کی جائے گی، یہ قانون پہلے سے موجود ہے، قانون یہ تحفظ بنیاد اسلام جو بل پیش کیا جا رہا ہے یہ انتشار کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا، ہم اس لیے اسے منظور نہیں ہونے دے رہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو کیا واقعی مقدسات کے حوالے سے پہلے قانون موجود ہے اور یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ تحفظ بنیاد اسلام یہ انتشار کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے؟ اب آپ کی دو باتیں ہیں اور آپ کے یہ سوال دو جہتوں کا ہے۔ جی، ایک ہے کہ پہلے قانون موجود ہے یا نہیں، جی، دوسرا ہے کہ جو تحفظ بنیاد اسلام بل ہے جی، اس کو انتشار کے لیے پیش کیا گیا اور اس میں جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ پہلے ہی موجود ہے۔ جی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جو کہنے والے ہیں وہ کذاب ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جو قانون سازی تحفظ بنیاد اسلام بل کے اندر ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، وہ قانون پہلے پاکستان میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نئی شے کہ یہ مطلب نیا قانون ہے۔ جی، اب جہاں تک بات ہے کہ باقی دیگر قوانین موجود ہیں، اب میں اس کی وضاحت کروں۔
ابھی کچھ عرصہ قبل، کچھ ماہ قبل ہمارے اسلامی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر نعوذ باللہ الیاذ باللہ صحابہ اکرام کی سر عام توہین کی گئی۔ ٹھیک ہے، کراچی کے تبت سینٹر میں صحابہ اکرام پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نعوذ باللہ لعن طعن کی گئی۔ سندھ کے اندر باقاعدہ ایک گویہ نے ویڈیو ریکارڈنگ لام عین نون تے کے تحت اس طریقے سے اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، اور اسلام آباد کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر ہوئی، اور ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر ایک سکول میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتاب کے اوپر لعنت کے لفظ لکھے گئے۔ اب یہ گستاخیاں ہوئیں، اتنی زیادہ ہوئیں، آج یہ گستاخیاں کیسے رک سکتی ہیں، کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے، امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بدقسمتی سے تعزیرات پاکستان، جسے پی پی سی کہا جاتا ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کے دفعہ 298 میں صرف اور صرف 3 سال سزا ہے ایسے گستاخ کی جس نے اہل بیت عظام کی گستاخی کی، صحابہ اکرام کی گستاخی کی، امہات المؤمنین کی گستاخی کی، صرف 3 سال سزا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اس قانون کو تبدیل کر کے کم از کم عمر قید کا قانون ہونا چاہیے تاکہ اہل بیت کی کوئی گستاخی نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی اہل سنت نے سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہو، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی ہو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن کی گستاخی کی ہو۔ کسی اہل سنت نے گستاخی نہیں کی۔ آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے گستاخ کی سزا بھی 3 سال سے بڑھا کر عمر قید میں تبدیل کی جائے، صحابہ اکرام کے گستاخ کی سزا بھی 3 سال سے بڑھا کر عمر قید میں تبدیل کی جائے، امہات المومنین کے گستاخ کی سزا بھی 3 سال سے بڑھا کر عمر قید کی جائے۔ اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جس جرم کی سزا 7 سال سے کم ہوتی ہے اس کی ضمانت فی الفور ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، فی الفور ضمانت ہو جاتی ہے، باہر آ جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو اس لیے مقدسات کا جو قانون ہے اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے، لہٰذا اس قانون کو ترمیم کر کے اس کی سزا کو بڑھانا چاہیے۔ اور میں مزید آپ کے علم کے لیے اور آپ کے توسل سے پورے پاکستان کے ناظرین جو پکار ٹی وی سے منسلک ہیں، دیکھتے ہیں، میں ان کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کی توہین کرنے والے، اس کی گستاخ کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی توہین کوئی کرتا ہے؟ جی، ریسنٹلی ابھی اسلام آباد کے اندر کالج کے اندر پروفیسر انوار احمد نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، اس کے خلاف کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ آنریبل جج صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گستاخ کی سزا ہم کیا دیں؟ اللہ تعالیٰ کے گستاخ کی سزا کوئی نہیں ہے، وہ قانون بننا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مرتد کی سزا ہمارے قانون میں کوئی نہیں، کہ جو آدمی ارتداد اختیار کر لے، اسلام سے پھر جائے، کفر میں چلا جائے، اس کی کوئی سزا ہمارے قانون میں نہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ فیس بک پہ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پہ ہو رہی ہیں، ٹویٹر پہ ہو رہی ہیں، میسنجر پہ ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا جو قانون بنا ہے پاکستان میں لیٹسٹ، سائبر کرائم ایکٹ جس کا نام ہے، اس کے اندر باقی اگر کسی کی کوئی عورت کی توہین تزلیل کرے تو قانون موجود ہے، لیکن اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، آپ کے بارے میں کوئی ورڈز لکھے، کوئی الفاظ لکھے، آپ تصویر بنائے، کوئی کچھ کرے، تو پاکستان کے سائبر کرائم ایکٹ کے اندر گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مقدسات کے لیے پہلی قانون موجود ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس قانون میں نقص ہے، کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت مختصر سزا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، صحابہ کرام کی قانون، اہل بیت کے قانون، گستاخ کی سزا کم، اللہ تعالیٰ کی گستاخ کی سزا کوئی نہیں۔ سائبر کرائم ایکٹ میں
گستاخ رسول کی سزا کوئی نہیں، مرتد کی سزا کوئی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گستاخ صحابہ کی سزا بڑھائی جائے، اس کو عمر قید میں تبدیل کیا جائے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی گستاخ کی سزا بڑھائی جائے، عمر قید میں اس کو تبدیل کیا جائے۔ اہل بیت عظام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے گستاخ کی سزا بڑھا کر عمر قید میں تبدیل کی جائے، تاکہ گلی گلی محلے محلے صحابہ کرام پہ تبرہ نہ ہو، صحابہ کرام کو گالیاں نہ دی جائیں، لعن طعن نہ کی جائے، یہ راستے روکے جائیں۔ جب قانون کے ذریعے راستہ روکا جائے گا، ایسے گستاخوں کو پس دیوار زندہ کیا جائے گا، تو پھر کوئی اٹھ کے صحابہ کرام پہ زبان دراز نہیں کر سکے گا، کوئی بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا۔ تو آج سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی برداشت نہیں ہو سکتی، آپ کے اہل بیت کی توہین بھی برداشت نہیں ہو سکتی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہی گستاخیاں بھی بڑھ رہی ہیں، نقص امن بھی ہوتا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں امن قائم ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سزاؤں میں اضافہ کیا جائے اور باقاعدہ طور پہ اس کو امپلیمنٹیشن مضبوط طریقے سے کی جائے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، میں آپ سے جو ہے وہ تائید بھی چاہوں گا، اکثر آپ جو ہے وہ جب بھی کوئی کیس لڑتے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہبی حوالے سے ہو، آپ بڑے پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا وکلاء مذہبی کیسز نہیں لیتے، مثلا ناموس رسالت ہو، ناموس صحابہ ہو، اس کے علاوہ جو نا مساجد مدارس کے کیسز ہوں، یا اس طرح کے دینی لوگوں سے وابستہ جو ہے وہ مظلوم لوگ ہوں، ان کے کیس بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ بہت سارے وکلاء اس چیز سے بھاگتے ہیں، چونکہ یہاں بینیفٹ بہت کم ہی ملتا ہے، عند اللہ تو ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں سارے کیس لڑتا ہوں، جنرل کیس بھی لڑتا ہوں، لیکن مذہبی کیس لڑنا اپنی سعادت، اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔ میں نے وکالت ہی اسی لیے اختیار کی کہ میں اسلام کا تحفظ کروں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کروں، میں امہات المومنین کے ناموس کا تحفظ کروں، میں صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ کروں، میں اہل بیت عظام کے ناموس کا تحفظ کروں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کے خلاف میں نے کیس کیے، میں کر رہا ہوں۔ میں نے کراچی کے اندر سے عبدالوحید نظامی کو گرفتار کروایا، اس کے ساتھ رو نعمان رفاقت کو گرفتار کرایا، جنہوں نے رنگیلا رسول کتاب جو ہندی زبان میں راجپال نے لکھی تھی اور غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے اسے جہنم واصل کیا تھا، اور غازی علم الدین شہید کے وکیل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کا جنازہ پڑھا، صف اول میں کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا ہے۔ تو وہی کتاب کراچی کی سرزمین پر عبدالوحید نظامی نے ریئلسٹک اپروچ کے نام سے ویب سائٹ بنائی، جرأت تحقیق اس کا پیج ہے، اس پہ اردو میں ترجمہ کر کے اپلوڈ کیا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ گستاخیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں کی۔ ہم نے ان کو یہاں سے اریسٹ کروایا، اس وقت وہ اریسٹ ہے، وہ گرفتار ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کی جنوری 2021 5 تاریخ کو انشاءاللہ اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بہت تاریخی کیس ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان سب کے میں کیسز کرتا ہوں، جتنے مدارس ہیں سب کے میں کیس کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کا ایک دن مقرر ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، دنیا جیسی بھی ہے گزر جائے گی، جو رزق مقدر میں ہے وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج چاہیے یہ کہ ہر انسان، ہر دیندار آدمی ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں جائے، اپنا کردار ادا کرے، چاہے وکالت ہو، جوڈیشری ہو، بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، پالیٹکس ہو، ایجوکیشن ہو، صحافت ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس میں دیندار لوگوں کا، اس میں نظریاتی لوگوں کا، صحیح العقیدہ لوگوں کا، پاکستان کے محبین کا وہاں جانا از حد ضروری ہے، تاکہ پاکستان بھی مضبوط رہے، پاکستان کا بھی دفاع ہو، اسلام کا بھی دفاع ہو، ناموس رسالت کا بھی تحفظ ہو، ناموس امہات المومنین کا بھی تحفظ ہو، ناموس اہل بیت کا تحفظ ہو،
ناموس صحابہ کرام کا تحفظ ہو، مساجد کا تحفظ ہو، مدارس کا تحفظ ہو، تمام دیندار طبقے کا تحفظ ہو اور ہر پاکستانی کا تحفظ ہو۔ اس لیے میں نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا، اور اس لیے میں الحمدللہ اپنا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں دیندار لوگوں کے مقدمات لڑتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بطور وکیل وکالت کی حد تک رہتا ہوں، میری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور فرقے سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا حق ہے وکیل کھڑا کرے، ہمیں اپنا حق ہے ہم قانونی جنگ لڑیں، ہم قانونی جنگ لڑتے ہیں، اور انشاءاللہ تحفظ ناموس صحابہ کے لیے ہم اپنی ساری زندگی قانونی جنگ لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سابق جوائنٹ سیکریٹری حافظ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کی۔ وہ یہ پیغام دے رہے تھے اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر ہم ملک کے اندر استحکام چاہتے ہیں، ملک کو بدامنی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے قانون پر سخت عمل کروانا پڑے گا اور تحفظ بنیادی اسلام بل کو منظور کروانا پڑے گا، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات امہات المومنین اور ساتھ ساتھ اہل بیت عظام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے راستہ روکا جا سکے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھیے پکار ٹی وی۔